السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ علی ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ مٹی کے گھر، کچے راستے اور تنگ مالی حالات اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ اس کا والد ایک محنت کش کسان تھا جو دن بھر دھوپ میں جوجھتا رہتا اور شام کو تھکا ہارا گھر آتا۔ علی کے پاس نہ نئے کپڑے ہوتے تھے اور نہ شاندار بس تھے اور نہ ہی رنگین کتابیں، لیکن ایک چیز تھی جو سب سے الگ تھی، اس کی آنکھوں میں چمکتے خواب۔ علی اسکول جاتا تو اس کے جوتوں میں سوراخ ہوتے، اس کے ہم جماعت اسے چھیڑتے، لیکن وہ خاموشی سے اپنی کاپی کھولتا اور استاد کی ہر بات کو دل سے سمجھنے کی کوشش کرتا۔ وہ بچپن سے جانتا تھا کہ اگر کچھ بننا ہے تو علم سے دوستی ضروری ہے۔ اس کے والدین اسے کچھ زیادہ دے تو نہ سکتے تھے، لیکن ماں ہر روز دعا دیتی تھی، میرا بیٹا ایک دن بڑا آدمی بنے گا۔ علی ہر وقت سوال کرتا، اسے نئے لفظ، نئے نظریے، نئے خیالات سیکھنے کا شوق تھا۔ استاد اکثر اس کی تعریف کرتے اور کہتے، علی تم میں کچھ خاص ہے، تم دوسروں سے الگ سوچتے ہو۔ یہ جملہ علی کے دل میں نقش ہو گیا۔ وہ اب صرف امتحانوں میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ زندگی میں بڑا بننے کا خواب دیکھنے لگا۔ میٹرک میں علی نے پہلی پوزیشن لی، لیکن کامیابی کے ساتھ ایک تلخ حقیقت نے بھی اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کالج کی فیس، ہاسٹل کا خرچ، کتابوں کی قیمت۔ علی کے والد نے اپنی بکری بیچی، ماں نے اپنی شادی کی چوڑیاں نکالیں اور علی کو شہر بھیجا گیا۔ جاتے وقت ماں نے اس کے ہاتھ میں ایک پرانی دعاؤں والی تسبیح دی اور کہا، بیٹا یہ تسبیح تیرے خوابوں کو پورا کرے گی۔ شہر ایک الگ دنیا تھی، اونچی عمارتیں، اجنبی چہرے، تیز رفتار زندگی۔ علی نے خود کو اس ماحول میں ضم کرنے کی کوشش کی۔ دن میں کالج جاتا، شام کو ٹیوشن پڑھتا اور رات کو ہوٹل میں برتن دھوتا۔ وہ تھک جاتا، جسم جواب دینے لگتا، مگر اس کی روح مسلسل کہتی، رکنا نہیں۔ کالج کے دوسرے سال ایک بڑا دھچکا لگا، اسکالرشپ نہیں ملی اور والدین اب مزید اخراجات نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ایک رات وہ چھت پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ اگر میرے خوابوں میں سچائی ہے تو میرا ساتھ دے۔ اسی ہفتے ایک پروفیسر کو ٹیوشن کی ضرورت تھی۔ علی نے ذمہ داری لی۔ پروفیسر نے نہ صرف فری ٹیوشن دی بلکہ اپنی لائبریری بھی علی کے لیے کھول دی۔ اب علی کے پاس کتابیں تھیں، رہائش تھی اور سب سے بڑھ کر ایک نیا حوصلہ۔ گریجویشن کے بعد علی نے سوچا کہ اب کوئی عام نوکری تلاش کرے، لیکن دل نے آواز دی، کیا تم صرف اتنا ہی چاہتے تھے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ CSS کا امتحان دے گا۔ لوگ ہنستے، کچھ نے مذاق اڑایا، ایک کسان کا بیٹا افسر بنے گا، مگر علی نے ان باتوں کو نظر انداز کیا۔ اس نے کتابیں اٹھائیں اور ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنے خواب کے ساتھ بند ہو گیا۔ پہلا امتحان ناکام ہوا۔ علی نے دروازہ بند کر کے بہت دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہنا پسند کیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہار مان لینا کامیابی کی پہلی رکاوٹ ہے۔ اس نے دوبارہ تیاری شروع کی، دن رات ایک کر دیا۔ اس بار اس نے کمزوریوں پر قابو پایا اور خود کو وقت سے پہلے تیار کیا۔ دوسرے سال جب نتیجہ آیا تو علی کا نام کامیاب امیدواروں کی فہرست میں تھا۔ وہ لمحہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی ماں نے سجدہ شکر ادا کیا، والد نے کسانوں والی مٹی سے بھرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور استاد نے فخر سے علی کو گلے لگا لیا۔ علی نے افسر بننے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے گاؤں کے اسکول میں گیا اور وہاں کے بچوں کو کتابیں، بستیں اور یونیفارم دیے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک علی بن سکتا ہے تو کئی اور بچے بھی بن سکتے ہیں، صرف موقع ملنا چاہیے۔ ایک دن وہ اسکول میں بچوں سے بات کر رہا تھا۔ ایک چھوٹا بچہ ہاتھ اٹھا کر بولا، سر کیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں؟ علی نے مسکرا کر کہا، بیٹا اگر میں ہو سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ یہ سچ ہے کہ کامیابی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، یہ راستہ تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ کئی بار مایوسی گھیرا ڈالتی ہے، کئی بار آنکھوں سے نیند اور دل سے سکون چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے خوابوں کے ساتھ وفادار رہتے ہیں وہ آخرکار منزل پا لیتے ہیں۔ علی کی زندگی کا ہر موڑ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اگر ارادہ مضبوط ہو، نیت صاف ہو اور محنت مسلسل ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی
عطا کرتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی الجھن میں ہیں، اپنی زندگی میں کسی رکاوٹ، پریشانی یا مایوسی سے گزر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کامیابی آپ سے زیادہ دور نہیں، بس قدم بڑھانا ہے۔ جب آپ یہ تحریر پڑھ رہے ہیں، شاید دل میں یہی سوال آ رہا ہو، کیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں؟ تو اس کا سادہ، سچا اور پر یقین جواب ہے جی ہاں، آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بس اپنی زندگی کے خواب کو سنجیدگی سے جیو، خود پر بھروسہ رکھو اور ہر دن اپنے کل سے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ ایک دن وہی خواب حقیقت میں ڈھل جائیں گے اور پھر آپ کسی اور کو یہی کہانی سنائیں گے جیسے علی نے سنائی تھی۔ شکریہ۔